أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دین اسلام بنیادی طور پر تین چیزوں سے عبارت ہے: اعتقادات سے، عبادات سے اور معاملات سے. دین اسلام کے اندر بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری عبادات ہیں. ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، شعبے ہیں. لیکن دین اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں جو ہر مسلمان پر اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے حالات کے مطابق لازم ہیں. دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں اس کی آواز کم کریں. دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سب سے پہلا رکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دینا ہے. اور دین اسلام کا دوسرا بنیادی رکن نماز کو قائم کرنا ہے. اور دین اسلام کا تیسرا بنیادی رکن صاحب نصاب پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اور دین اسلام کا چوتھا بنیادی رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے. اور دین اسلام کا 5واں بنیادی رکن صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے. انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے. تو اسلام کے بارے میں کہا اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے.
آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، سجدہ، قیام، نظر، نیاز، چڑھاوا، ہر طرح کی عبادات صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اور اگر تیرے پاس استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا۔ رمضان کے روزے ہم نے رکھ لیے، رمضان کے روزوں سے ہم سرخرو ہو گئے اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیے، لیکن نماز ساری زندگی جاری ہے۔ نماز شب و روز کے اندر 5 نمازیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اعرابی تھا، اس نے آ کے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کلمہ شہادت کے بارے میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، رمضان کے بارے میں اور حج کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ان 4 بنیادی چیزوں کے بارے میں خبر دی شہادتین کے بعد، تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ان چیزوں پہ ثابت قدم رہا تو کیا یہ میری نجات کے لیے کافی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس شخص نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو دین کے بنیادی احکام آپ نے بتائے ہیں، اللہ کی قسم نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا۔ فلما واللہ، جب اس شخص نے اپنی پیٹھ پھیری اور جانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جس شخص کو اس زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے، اگر یہ دین اسلام کی ان بنیادی باتوں پر عمل کرے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے رکھوں۔ زکوٰۃ بنیادی فریضہ ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ پھر مال خرچ کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے فرضی زکوٰۃ جو صاحب نصاب نے اگر اس پر شروط پوری ہوتی ہیں اس نے ہر صورت میں ادا کرنی ہے، اور ایک دوسری صورت ہے کہ نفلی زکوٰۃ، نفلی صدقہ اپنی خوشی سے کرتا ہے، اس پر لازم نہیں ہے کہ اتنا اس نے خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں، صدقات کے بارے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اپنے، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے۔ زمین میں ایک دانہ کاشت کیا جاتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانہ زمین میں کاشت کیا، اس سے 100 بالیاں نکلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے 100 بالیاں نکلی، ان 7 بالیاں نکلی، 7 بالیوں میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو یہ ایک دانے سے 100 دانے بن جاتے ہیں۔ کتنے بن جاتے ہیں؟ ایک دانہ کاشت کیا، کتنے بن گئے؟ 100 دانے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال کس کے ساتھ دے رہے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس
دانے کی طرح ہے جو زمین میں کاشت کیا جاتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانے سے 100 دانے بنتے ہیں۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 1 درہم خرچ کرتے ہیں، اس کے 700 درہم بنتے ہیں۔ یہ 1 دینار خرچ کرتے ہیں، 700 دینار بنتے ہیں۔ یہ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کم از کم 700 روپے بنا دیتے ہیں ان کے اجر کے اندر اور نامہ اعمال کے اندر، اتنا بڑھاتے ہیں۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ 700 گنا تک، یہ ختمی بات نہیں کہ صرف 700 گنا تک اجر ملے گا اللہ کے راستے میں خرچ کیا گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو بہت تھوڑا ہے، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے، جس کے لیے چاہتے اخلاص ہو، اپنی پاک مال میں سے حلال کمائی میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے تو اس کو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما من عبد، جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، من کسب طیب، لا يتصدق احد بتمرۃ من صدقۃ طیب من کسب طیب، جو بندہ بھی اپنے حلال کمائی میں سے، پاکیزہ کمائی میں سے، حرام کی کمائی نہیں، پاکیزہ حلال کی کمائی میں سے، نبی پاک نے فرمایا 1 کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کتنی؟ 1 کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْخُذُهُ اللَّهُ بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اس کا خرچ کیا ہوا صدقہ جو 1 کھجور کی صورت میں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، فَيُرَبِّيهَا، اس 1 کھجور کی اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، کما یربی احدکم فلوہ او قلوسہ، جیسے تم میں سے کوئی شخص سواری کرنے کے لیے گھوڑی کے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے کہ وہ سواری کے قابل ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس کا خرچ کیا ہوا مال 1 کھجور ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال نے حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ 1 کھجور نامہ اعمال کے اندر 1 پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، او اعظم، یا 1 پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ 1 کھجور، ایک بندے نے اپنی حلال کمائی میں سے، نبی پاک نے فرمایا 1 کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کی، اللہ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ 1 پہاڑ کے برابر وہ کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں کھجور کا وزن اتنا ہوگا جتنا 1 پہاڑ کا ہے، فرمایا او اعظم، یا 1 پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا، اس نے آواز سنی، بادل سے آواز سنی، اسق حدیقۃ فلان، بادل کے اندر سے آواز آئی کہ اے بدلی یہاں سے جا اور فلاں بندے کے باغ کو پانی دے کے آ، فلاں بندے کے باغ پر برس گیا۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بادل میں سے آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور نام لیا جا رہا ہے عبداللہ، زید، بکر، جو بھی نام ہوتا ہے۔ اس شخص نے وہ بادلی وہاں سے بادل سے الگ ہوئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا وہ بادل کا ٹکڑا الگ ہوا، وہاں سے چلا اور جا کے ایک بلند جگہ کے اوپر برسا، اور وہاں سے پھر کھال کے اندر، نالے کے اندر پانی ہوتا ہوا، وہ شخص بادل کے پیچھے پیچھے، بادل کے ٹکڑے کے پیچھے پیچھے گیا، وہ جہاں سے برسا، جہاں سے پانی نکلا، وہ پانی کا پیچھا کرتے کرتے گیا تو ایک باغ تھا، اس میں ایک کسان تھا جو اپنے آلات زراعت لے کر تو باغ کو، پانی کو ادھر ادھر کر رہا تھا اور باغ کو پانی لگا رہا تھا۔ اس نے اس سے جا کے سوال کیا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا فلاں نام ہے، وہی نام جو اس نے بادل کے ٹکڑے میں سے سنا تھا کہ بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی تھی اس کے حدیقۃ فلان، کہ فلاں بندے کے باغ کو، اس کی زمین کو جا کے پانی لگاؤ، وہ نام جو اس نے سنا تھا اس بندے نے وہی نام بتایا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تو کرتا کیا ہے اس باغ میں؟ اس نے کہا میرا باغ کی میں سارا دن سارا سال محنت کرتا ہوں اور اس میں اپنی مزدوری کرتا ہوں،
جب باغ کا پھل تیار ہو کے آ جاتا ہے میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے سارے سال کے خرچ کے لیے الگ کر لیتا ہوں, ایک حصہ اس باغ کی دوبارہ تیاری کے لیے الگ کر لیتا ہوں, اور ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں سارا خرچ کر دیتا ہوں. اس نے کہا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے ابھی بادل سے آواز سنی ہے کہ اس کے حدیقۃ فلان فلاں بندے کے باغ کو پانی پلا کر. اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ باقی جو اس کے ارد گرد معجزانہ طور پر کرامت کے طور پر اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والا شخص ہے اس کے باغ کو پانی دینے کے لیے اللہ بدلی کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کو جو اپنے مال میں سے, اپنی زراعت میں سے, اپنے عشر میں سے, اپنی پیداوار میں سے اللہ کا حصہ نکالتا ہے, فی سبیل اللہ حصہ نکالتا ہے, اس کے باغ کو بھوکا نہیں ہونا چاہیے, اس کے باغ کو سوکھنا نہیں چاہیے, اس باغ کو پانی کی ضرورت ہے. اور آس پاس کی ساری زمینیں خشک پڑی ہوئی ہیں, خشک سالی اور قحط کا شکار ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے باغ کو پانی پلانے کے لیے بدلی کو حکم دے کے بھیج رہا ہے, اگر ایمان موجود ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو, اے عائشہ انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیک, اے عائشہ اللہ کے راستے میں خرچ کر, اور جب خرچ کر اللہ کے راستے میں تو گن گن کے خرچ نہ کر, شمار کر کے خرچ نہ کر کہ میں نے اللہ کے راستے میں اتنا دے دیا, شمار کرو, حساب کتاب کرنے بیٹھ جاؤ. عائشہ انفقی ولا تحسی, اللہ کے راستے میں خرچ کر اور شمار نہ کر, گن نہ, حساب کتاب نہ کر. فیحسی اللہ علیک, اگر تو اللہ کے راستے میں گن گن کے شمار کر کے اور حساب کتاب لگا کے خرچ کرے گی پھر اللہ بھی حساب کے مطابق ہی تمہیں رزق عطا کرے گا. اللہ کے راستے میں خرچ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مسند احمد کے اندر موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا موجود ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ 3 دن اور 3 راتیں گزر جائیں تو میرے پاس اس سونے میں سے 1 دینار کی ڈلی بھی میرے گھر میں باقی نہیں رہنی چاہیے, میں سارا اللہ کے راستے کے اندر بات. یہ مسند احمد کے اندر صحیح حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا انس ابن مالک کے یہ سوتیلے باپ ہیں, سیدہ ام سلیم کے دوسرے شوہر ہیں. قرآن مجید کی آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنا سب سے محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے ہو. جب یہ آیت کریمہ اتری ابو طلحہ انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ انا احب مالی الی بیرھا, یا رسول اللہ میرے نزدیک سب سے قیمتی سب سے محبوب مال بیرھا باغ ہے. کون سا باغ ہے؟ کو نہیں من لگتا گل سمجھ نہیں آ رہی, کیڑا باغ ہے کیا؟ میں دوبارہ نا, بیرھا باغ. کیا؟ بیرھا باغ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ تم تب تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. یہاں سے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے. تو یا رسول اللہ میرا سب سے محبوب سب سے قیمتی مال بیرھا باغ ہے. یہ بیرھا باغ کیا تھا؟ مدینے کے اندر میٹھا پانی زیادہ نہیں تھا, یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا یہ باغ. اس کا پانی بڑا میٹھا تھا اور اس کے پھل بڑے زرخیز تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا سب سے قیمتی مال بیرھا ہے. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. میں آپ کے پاس یہ آیت سن کے آ گیا ہوں, یہ میرا باغ ہے یا رسول اللہ, میں نے آپ کے ہاتھ میں دیا, آپ جہاں چاہے اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرماتے ہیں ابو طلحہ آپ اس باغ کو اپنے پاس رکھو اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں جا کے اس کو بانٹ دو. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی نے وہ بیرھا باغ, مدینے کا سب سے قیمتی مال, مدینے کا سب سے میٹھا اور عمدہ پانی جس باغ کے اندر تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے
کئی دفعہ نماز کے بعد آپ کو اس کا پھل کھانا بڑا پسند تھا، اس کا پانی پینا بڑا پسند تھا، وہ سارا باغ، ساری زمین سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر صدقہ کر دی۔ یہ تھے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جب کوئی آیت سنتے تھے، جب کوئی حدیث سنتے تھے، جب کوئی فضیلت سنتے تھے، سب کچھ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیہ، جو انسان سے غلطی، کوتاہی، غیبت، جھوٹ، کوئی بھی چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر شخص، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کو اس کے صدقے کا سایہ عطا فرمائیں گے سورج کی روشنی کے سامنے۔ ہر بندہ، کل عبد تحت ظل صدقتہ، ہر بندہ اپنے صدقہ کے سائے کے تلے ہوگا۔ جو جتنا زیادہ صدقہ کرے گا کل قیامت کے دن اس کو سورج کی گرمی کے سامنے، وہ سورج کی شدت کے سامنے، جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس کو اتنا ہی زیادہ سایہ ملے گا جتنا اس نے صدقہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی۔ اور جو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ نہیں کرتے، یہ تو فضائل ہو گئے، صدقہ کرنے والوں کے یہ تو فضائل ہو گئے، لیکن جو اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا چاندی کو خزانہ بنا کے اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی آپ بشارت دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سونے چاندی کو خزانہ بنا کے، ڈیر بنا کے اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ فرضی ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ہوگا اسی سونا اور چاندی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کی آگ کے اندر فتکوی بہا فیحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اندر اس سونے چاندی کو تپایا جائے گا، سونے چاندی کے اندر تپا کے فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں پر آگ کے داغ دیے جائیں گے، اسی سونے اور چاندی کے تپے ہوئے، آگ کے اندر تپے ہوئے اسی خزانے سے ان کی پیشانیوں کو آگ کے داغ دیے جائیں گے، ان کے پہلوؤں کو داغ دیے جائیں گے، وظہورہم، ان کی پشتوں کو، سونے چاندی جو جہنم کی آگ کے اندر تپی ہوگی اس کے داغ ان کی پشتوں کے اوپر آگ کے ساتھ ان کو عذاب دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو دنیا میں تم خزانہ بنا بنا کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج وہ عذاب کا مزہ چکھو جو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے اور اپنے پاس خزانہ بنا کے رکھتے تھے۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا لہ زبیبتان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس بندے کو اللہ نے مال دیا، جس بندے کو اللہ نے مال عطا کیا، فلم یؤد زکاتہ، اور وہ بندہ اس مال کی زکات ادا نہ کرے، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا، کل قیامت کے دن اس کے اس مال کو جس کی زکات ادا نہیں کی گئی، اس کے اس مال کو قیامت کے دن ایک بہت بڑا اژدہا بنا دیا جائے گا، لہو زبیبتان، اس کے سامنے 2 سیاہ نقطے ہوں گے، نہایت زہریلا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْخُذُ بِلِحْزِمَتَيْهِ أَيْ شِدْقَيْهِ، اس کی باچھوں کو وہ اژدہا پکڑے گا، بندہ اس سے بھاگے گا میدان محشر کے اندر، اور وہ آگے سے کہے گا آنا مالک انا کنزک،
آج مجھ سے کہاں بھاگتے ہو؟ دنیا کے اندر اسی مال کو خزانہ بنا کے اپنی تجوریوں میں رکھتے تھے، مال نصاب کو پہنچ جاتا تھا، اور 2.5% اور 40واں حصہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی تمہیں توفیق حاصل نہیں ہوتی تھی، اور آج اس مال کو خزانہ بنا کے رکھتے تھے۔ آنا مالو کا، وہ اژدہا کہے گا، وہ سانپ کہے گا، آنا مالو کا آنا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، آج مجھ سے کہاں بھاگ رہے ہو؟ صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر جمعہ یا کے لیے آپ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوٹھ مار کے مت بیٹھیں، اس سے نیند آتی ہے۔ دوسرا، نیند آ رہی ہے اپنی جگہ تبدیل کر لیں، نیند آ رہی ہے پھر بھی جگہ تبدیل کرنے سے بھی نیند نہیں ہٹ رہی، یہ انسانی فطرت ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان تھکا ہوتا ہے تو جگہ تبدیل کر لے، جگہ تبدیل کرنے سے نیند نہیں، جا کے دوبارہ وضو کر کے آ جائے، تو جگہ تبدیل کرنے والی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اگر ٹیک لگا کے بیٹھیں گے نیند آئے گی، گوٹھ مار کے بیٹھیں گے نیند آئے گی، چونکہ انسان اس وقت ذرا بہت آرام کی حالت میں چلا جاتا۔ اگر چکنے ہو کے بیٹھیں گے، دو زانو ہو کے بیٹھیں گے، تو پھر انشاءاللہ اس میں نیند نہیں آئے گی۔ گوٹھ مارنے کا مطلب وہ یہ جس طرح بھائی بیٹھے ہیں یہ نہیں، گوٹھ مارنے کا مطلب ہے کہ اپنے گھٹنوں کو آگے سے اٹھا کے تو اپنے گھٹنوں کو چادر کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ جس طرح ہم پکڑتے ہیں اس کو گوٹھ کہتے ہیں۔ تو بیدار ہو کے، اگر نیند آ رہی ہے کسی بھائی کو، دوسرے کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے، جگائیں گے تو آپ کا جمعہ خراب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو وَقُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ، اگر امام خطبہ دے رہے اور تو نے اپنے ساتھی سے یہ بھی کہا کہ خاموش ہو جا، نبی پاک نے فرمایا تو نے یہ بھی لغو بات کی ہے۔ ہاں باقی یہ ہے کہ میں آپ کو توجہ سے، میری طرف ذرا توجہ رکھیں، آپ کے جو خطیب صاحب ہیں، فاضل نوجوان ہیں، بڑے صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور مجھے جمعہ پڑھانے کے لیے یہاں آنے کے کچھ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کی محبت ہے، انہوں نے اصرار بھی کیا، آپ بھائیوں نے بھی اصرار کیا اس بات کا، تو میں آپ کے پاس اگر آیا ہوں تو زکوٰۃ کے حوالے سے انہوں نے مجھے یہی حکم دیا کہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل یا اس کے فضائل اور اس کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے، تو ذرا توجہ سے سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابھی تک میں کم از کم 12 حدیث بیان کر چکا ہوں، اور 1-2 حدیث کو چھوڑ کر میں نے صحیح بخاری مسلم کے باہر کوئی بھی حدیث بیان نہیں کی، ایک مسند احمد کی بیان کی ہے یا شاید ابن ماجہ کی، ایک اور حدیث صحیح بخاری مسلم کی بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا۔ بڑے غور سے یہ حدیث سننی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر صبح جب دن طلوع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کب نازل ہوتے ہیں؟ ہر روز۔ ما من یوم یصبح العباد فیہ، آپ نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جب بندے صبح کرتے ہوں مگر 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ کیا کرنے آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یقول احدہما، 2 فرشتوں میں سے پہلا کہتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرے، اللہ اس کے مال کو جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال کو اور بڑھا دے۔ یہ کون دعا کرتا ہے؟ فرشتہ روز۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ کھینچتا ہے، تیرے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، آتی ممسکا تلفا، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ یہ کون کہتا ہے؟ فرشتہ۔ یہ روزانہ آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، روزانہ صبح 2 فرشتے آتے ہیں، ایک آ کے دعا کرتا ہے، اے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال کو اور بڑھا دے،
اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اس حدیث کو غور سے سمجھیں کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو میں اس حدیث کا پتہ کیا آسان ترجمہ کرتا ہوں، صبح صبح بندے جاتے ہیں کام پہ، کوئی اپنی ماں جی کی دعا لے کے جاتا ہے، کوئی قاری صاحب کی دعا لے کے جاتا ہے، کوئی ویسے اللہ توبہ کر کے جاتا ہے، کوئی جا کے، بلکہ میں تو وہ وہاں پر کہا کرتا ہوں کئی بندے جا کے پھر تلاوت سورہ رحمان لاندے نے، اس تو بعد پھر نعت شریف لاندے نے ٹیپ تے، اس تو بعد پھر قوالی، پھر آمدہ گریجولی پھر انہیں سارے دیہڑے گانے چلانے ہوندے نے۔ تو بہرحال جو کسی کا اعتقاد ہے اس کے حساب سے کام کرتا ہے۔ اس حدیث کا میں یہ ترجمہ کرتا ہوں، ایک بندہ روزانہ کام پہ نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ روزانہ صبح فرشتے کی دعا لے کے گھر سے نکلتا ہے۔ اور ایک بندہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ہی نہیں دے رہا، وہ روزانہ گھر سے نکلتا ہے اور فرشتے کی بد دعا لے کے نکلتا ہے۔ فیصلہ اس بندے نے کرنا ہے کہ آیا میں روزانہ گھر سے نکلوں، اپنی دکان پہ جاؤں، اپنے کام پہ جاؤں، اپنے کاروبار پہ جاؤں، اپنی نوکری پہ جاؤں، اپنی زمین کھیتی باڑی پہ جاؤں، میں نے گھر سے روزانہ فرشتے سے برکت کی دعا لے کے نکلنا ہے یا دوسرے فرشتے سے میں نے بے برکتی کی بد دعا لے کے نکلنا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جو خرچ کرے گا فرشتے کی دعا پائے گا، جو خرچ نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کو فرشتے کی بد دعا لگے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو رد نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ ایک ہوتا ہے نبی پاک کا فرمان کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ایک ہے کہ نبی پاک فرمائیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی ہے، نبی پاک نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انفق علیکا، اے بندے تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تیرا پروردگار تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اور اگر تو ہاتھ روکے گا، کنجوسی کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کے زمین میں بھیجا ہے کہ میں لوگوں سے تب تک جہاد اور قتال کرتا رہوں جب تک لوگ تین کام نہیں کر لیتے، اللہ کی وحدانیت کی اور میری رسالت کی گواہی دے دیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کر لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تب تک لوگوں کے ساتھ جہاد، قتال، لڑائی، جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، میری رسالت کی گواہی نہیں دے لیتے اور نماز قائم نہیں کر لیتے اور زکوٰۃ ادا کرنے نہیں لگ جاتے۔ جب یہ تین کام کر لے، آپ نے فرمایا ان لوگوں نے مجھ سے اپنا مال بھی بچا لیا ہے، مجھ سے اپنے خون بھی بچا لیے ہیں اللہ کے اسلام کے حق کے ساتھ، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، نبی پاک نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے خلاف میں جہاد اور قتال کروں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی وفات ہوئی، تو مدینے کے باہر کچھ قبائل نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نبی پاک کو زکوٰۃ دیتے تھے لیکن نبی پاک کے خلیفہ کو نہیں دیں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، انہوں نے کہا لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو بندہ زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کرے گا، کہے گا نماز تو پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، ابو بکر صدیق کی تلوار اس سے زکوٰۃ لے گی، میں اس سے قتال کروں گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دے گا، مال نہیں دے گا، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی رسی بھی زکوٰۃ کے اندر جو نبی پاک کو دیتے تھے وہ آج نہیں دیں گے، میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ امت کا اس بات پر اجماع ہو گیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ جو زکوٰۃ کا منکر ہے،
کہ کہتا ہے اسلام کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، مال اس پر فرق ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کے خلاف قتال کی جائے گی، اس کے خلاف جنگ کی جائے گی، جس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے ابتدائی ایام میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کی ہے، منکرین ختم نبوت کے خلاف قتال کی ہے، اسی طرح مرتدین کے خلاف قتال کی ہے۔ تو جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، یا زکوٰۃ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا، اس کا اسلام کے ساتھ عملی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نبی پاک کی حدیث سے بھی ثابت ہو گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق کے عمل سے بھی ثابت ہو گیا اور تمام صحابہ کے اجماع سے بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ بندہ کرتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، نماز فریضہ ہے، لیکن مال ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، سیدنا ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ کے نزدیک وہ شخص زمرہ مسلمین کے اندر، مومنین کے اندر شامل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے خلاف جہاد ہوگا، قتال ہوگا، جس طرح ان لوگوں کے خلاف قتال ہوتا ہے جو اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ چند مسائل دیکھ لیں جی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پہ ہے۔ اسلام میں کتنی چیزوں پر زکوٰۃ ہے؟ یہ میں ایسی 7-8 منٹ ہیں، 7-8 منٹ میں انشاءاللہ ایسی بات بتاؤں گا جو 7-8 سال کی کتابوں کی ریاضت سے معلوم ہوتی ہے۔ میں اللہ معاف کرے فخر سے نہیں کہہ رہا، میں اپنی نہایت عاجزی اور اپنے فقر کا اللہ کے سامنے اظہار 8-10 سال کی کتابوں کی ریاضت سے معلوم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ اسلام میں 4 چیزوں پر ہے۔ کتنی؟ ان میرے نال ٹرنا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کتنی چیزوں پر ہے؟ 4 چیزوں پر۔ سب سے پہلے نقدی پر زکوٰۃ ہے، دوسرے نمبر پر فصلوں پر، زمینی پیداوار میں زکوٰۃ ہے، اور تیسرے نمبر پر مال مویشیوں پر زکوٰۃ ہے، اور چوتھے نمبر پر مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ زمین پر کسی چیز میں اسلام نے فرضی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا۔ بس 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ نقدی میں زکوٰۃ ہے، زمینی پیداوار فصلوں میں زکوٰۃ ہے، مال تجارت میں زکوٰۃ ہے، اور مال مویشیوں میں زکوٰۃ ہے۔ نقدی کے اندر سونا آتا ہے سب سے پہلے، چاندی آتی ہے، اور سونے اور چاندی کے حکم کے اندر روپیہ، پیسہ، کرنسی، ڈالر، پاؤنڈ، یورو آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں نقدی میں آ گئی۔ سونا بھی نقدی ہے، چاندی بھی نقدی ہے، اور سونے اور چاندی کا بدن جو کہ پچھلے تقریباً 80-100 سال سے آیا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ پہلے سونے اور چاندی کے دینار اور درہم سکے ہی چلتے تھے، تو یہ روپیہ، پیسہ، کرنسی یہ بھی چاندی کا بدل ہے، یہ سونے کا بدل ہے۔ اس کے بعد زمینی پیداوار ہے۔ سب سے پہلے اج عشر کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ موسم کو ذرا اچھا کرے، لوگ اپنی فصلوں کو کاٹ لیں، لوگوں کی فصلیں اچھی ہو جائیں۔ زمینی پیداوار میں زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس فی ما دون 5 اوسق صدقہ۔ اگر کسی بندے کی گندم یا کوئی بھی زمینی پیداوار، اس کی فصل 5 وسق سے کم ہوتی ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 5 وسق، 1 وسق ہوتا ہے 60 سا کا، سا کہتے ہیں عربی مدینے کے ٹوپے کو، اور 1 ٹوپا ہوتا ہے 2 کلو اور 40 گرام کا۔ 60 سا 1 وسق کے اندر، اور نبی پاک نے نصاب بنایا 5۔ 60 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنا ہو گیا؟ 6×5 30 کتنے ہو گئے؟ 300 عربی ٹوپے، اور 2 کلو کا 1 ٹوپا ہے۔ تو جب 2 کلو 40 گرام کو 300 کے ساتھ ضرب دیں، 612 kg غلہ بنتا ہے۔ اس کو 40 پہ تقسیم کریں تو 15.3 من نصاب بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ 15.3 من۔ تسی 15 ہی کر لو، راؤنڈ فگر۔ کسی بندے کی گندم، فصل، مکئی، باجرہ 15 من یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 14 من ہوئی، 13 من ہوئی، 12 من ہوئی، وہ بندہ زکوٰۃ دینے کا فرضی طور پر ذمہ دار نہیں۔ ہاں نفلی صدقہ کرے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن جو فرضی زکوٰۃ ہے 15 من زمینی پیداوار ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم میں نہیں۔ اب یہ زکوٰۃ کا نصاب تو یہ ہو گیا کہ 15 من کم از کم ہو۔ اب زکوٰۃ نکالنی کس حساب سے؟ اس کے 2 حساب ہیں۔ اگر زمین بارانی ہے، قدرتی پانی پہ کاشت ہوتی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، فی ما سقط السماء والعیون او کان عصریا ففیہ العشر۔ جس کو آسمان پانی پلائے، یا چشموں سے خود سیراب ہو، یا زمین سے جڑیں چوس، اپنی جڑوں سے پاسی چوسے، اس کو پانی راہٹ سے، بیلوں سے، کنویں سے لگایا نہ گیا ہو، تو جو قدرتی پانی پر سیراب ہونے والی زمین ہے
نبی پاک نے فرمایا اس کا 10واں حصہ ادا کرنا ہے. کتنا؟ 10واں حصہ. 15 من نصاب ہے, اس سے نیچے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. 15 من ہوگی زکوٰۃ فرض ہو گئی. آپ 15 کے بعد 20 ہوتی ہے, 200 ہوتی ہے, 400 ہوتی ہے, اس کو آپ 10 پہ تقسیم کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی قدرتی اور بارانی فصل کی. لیکن اگر وہ زمین ایسی ہے جس میں اکثر حصہ آپ ٹیوب ویل سے, نہر سے یا پھر کنویں سے یا جس طریقے سے بھی خود اس کو پانی سیراب کیا جاتا ہے, لگایا جاتا ہے, تو اس میں عشر کم ہو جاتا ہے کہ اس کے پانی کے اخراجات اور محنت آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی ما سقیا بالنضح, اور جس کو خود سے پانی سیراب کیا گیا آپ نے فرمایا فیہ نصف العشر, اس میں 20واں حصہ دینا ہے. کتنا؟ 20واں حصہ. 20واں حصہ کہ جتنی بھی فصل ہوئی ہے 15 من سے اوپر, اس کو 20 کے اوپر تقسیم کریں, چاہے کلو میں کر لیں, چاہے من میں کر لیں, چاہے بوریوں اور توڑوں میں کر لیں, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ حساب کتاب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ تو ہوگی فصلوں کی زکوٰۃ. اس کے بعد آ گیا جی سونے کی زکوٰۃ. اب میں مختصر کرتا ہوں بات کو. سونے کا نصاب حدیث میں ہے 20 دینار. یہ 3 کو منٹ 4 اٹھتے ہو جان, پریشانی تو نہیں؟ کوئی پریشانی نہیں, چلو. اچھا, سونے کا نصاب نبی پاک نے بیان کیا 20 دینار ہیں. کتنے؟ 20 دینار. عام طور سے نا سیدھا سیدھا کہ 7.5 توڑے, بندیاں نو ساری زندگی سمجھ نہیں آتی ویسے 7.5 توڑے آئے کتوں نے. نبی پاک دے زمانے میں توڑے چلتے کو نہیں سی, یہ توڑے آئے کتوں نے. میں توڑ بندے نو چھڈ کے آنا وا تاکہ مدینہ شریف دی زیارت اپنی اکھاں نال کرے, تصور دیاں اکھاں. یہ گل آئی کتوں ہے؟ نبی پاک نے فرمایا 20 دینار. سیدنا علی کی روایت ہے حسن درجے کی, 20 دینار اگر کسی کے پاس سونا ہو تو اس پر آدھا دینار زکوٰۃ فرض ہے. اب دینار 20 نصاب کتنا ہوا؟ نبی پاک نے جو بتایا کتنے دینار ہے؟ 20 دینار. ایک دینار ہوتا ہے 4.25 گرام کا, تو 20 کو 4.25 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنا بن گیا؟ 85 گرام. کتنے بن گئے؟ معیاری تولہ کسی سنیارے سے پتہ کر لیں 11.66 گرام کا ہوتا ہے. 85 کو آپ 11.66 کے اوپر تقسیم کریں تو آپ کے نکلتے ہیں 7.295. آگے وہ جو آ جاتا ہے اشاریہ کے بعد, تو 7 تولے سے تھوڑا زیادہ بنتا ہے. 20 دینار نصاب ہے. ایک دینار سونے کا جو سکہ ہوتا تھا نبی پاک کے زمانے میں وہ 4.25 گرام کا ہوتا تھا. 20 کو ضرب دیا 4.25 سے, 85 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہو. تولے 10 کے حساب سے بھی چلتے ہیں, 10 گرام, اور یہ معیاری تولہ بھی چلتا ہے. اگر 10 گرام والا تولہ بنائیں گے تو یہ 8.5 تولے بن جائیں گے. اگر معیاری تولہ بنائیں گے تو یہ تولے آپ کے 7 سے کچھ زیادہ بن جائیں گے. بعض لوگ 7.5 بھی کہتے ہیں. اتنا سونا اگر کسی بندے کے پاس موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس نے زکوٰۃ دینی ہے. اب غلط فہمیاں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں, میں کچھ مسئلوں کو کہتا ہوں, کچھ مسئلے نے ساڈے ہاں جڑے بیبیاں دے مسئلے نے, وہ بیبیاں ہی بنائے نے, بیبیاں نے انہوں نے چلایا ہے, تو وہ پتہ نہیں کی. بہرحال کچھ فقہا کا بھی اس میں اختلاف ہے. کہتے ہیں جڑے زیور استعمال کر رہے ہیں نا ادھر تے زکوٰۃ نہیں, کہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ. آپ نے بھی اڑتی شاید کہیں سے بات سنی. وہ جو سونا آپ کے پاس تجوریوں کے اندر پڑا ہے نا ڈلی کی صورت میں, اس پر زکوٰۃ ہے. جو استعمال میں نہیں ہے, جو کہتے ہیں استعمال میں ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. حالانکہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بالکل خلاف ہے. ایک عورت آئی نبی پاک کے پاس, اس کی لڑکی تھی, بیٹی تھی, اس نے بڑے بڑے بھاری 2 کنگن پہنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ اللہ ان کے بدلے میں تجھے آنکھ کے کنگن پہنائے؟ اس نے کہا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو. تو 85 گرام نصاب ہوا, اس کے 7 تولے بنے. جس بندے کے پاس 7 تولے موجود ہوں یا اس سے زیادہ, تو سال کے بعد اس نے اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے. آخر میں بتاؤں گا زکوٰۃ کتنی دینی ہے, وہ ویسے آپ کو معلوم ہی ہے. ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے, اکثر لوگ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں 7.5 تولے تو قاری صاحب نصاب ہے, تو میرے پاس ہے 10 تولے, یہ مطلب ہے میں پھر 2.5 تولیاں دی زکوٰۃ دینی ہے وچوں. یہ گل سنی جی کرے کہ کوئی نہیں؟ تھوڑی مارکیٹ ذرا من لگتا ہے بھائی جڑا نا انی ترقی نہیں کر رہی ہے اتنے دی, ورنہ یہ تو میں بڑی سنی ہے, لالے مسے سنی ہے. 7.5 تولے نصاب ہے. کہتے ہیں میرے پاس 10 تولے ہیں تو 7.5 تولے تو معاف ہیں, تو باقی میں 2.5 تولے کی زکوٰۃ دوں گا. غلط فہمی ہے. 7.5 تولے اگر کسی کے پاس, میں تو 7 تولے بناتا ہوں, 7 تولے سے کم ہے 6 ہے 6.5 ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں ہے جی آپ. جب 7 تولے ہو گیا
اور اس کے بعد 10 تولے ہے تو وہ پچھلے 7 تولے پر بھی زکات ہے، اور 7 تولے سے جو زیادہ ہوگا سارے پہ پھر زکات لگ جائے گی۔ یہ نہیں کہ 7 تولے اس میں سے منہا کر دینا، پھر زکات دینی کس چیز کی ہے؟ کسی کے پاس 8 تولے ہیں، کہتے ہیں میں تو 1 تولے کی زکات دوں گا، کیونکہ 7 تولے تو نصاب ہے نا، اس پر تو زکات لگتی نہیں۔ بھائی 7 سے کم پر کوئی زکات نہیں ہے، جب 7 ہو گئے اس کے اوپر سب کے اوپر زکات ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک وہ 7.5 تولے۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 200 درہم ہے۔ 200 درہم سکہ ہوتا تھا، یہ 1 درہم ہوتا ہے 2.975 گرام کا، 200 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ بنتا ہے 595 گرام تقریباً بنتا ہے۔ اگر اس کے تولے نکالے جائیں 52 کچھ 53-54 تولے بنتے ہیں، تو کسی بندے کے پاس اتنی چاندی موجود ہو کسی بھی شکل کے اندر تو وہ سال بعد زکات دے گا۔ اب زکات دینی کتنی ہے؟ 2.5%۔ کتنی دینی ہے؟ لیکن 2.5% تسی زکات کدی زندگی چ کڈنی نہیں، تسی 40 حصہ کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ میرے جیسا کو تھوڑا بہت پڑھیا بندہ، میں بھی کالج گیا ہوں، آخی نے کسی شاید ہی پرسنٹیج کڈی، کئی دکاندار، وہ بڑا اوکھا کام ہوتا ہے کیلکولیٹر تے کرنا، بندہ ہر واری بھول جاتا ہے۔ میں آپ کو ایسا زکات نکالنے کا آسان طریقہ بتانے لگا ہوں، آپ کی کھربوں کے اندر بھی مالیت ہو، آپ صرف اور صرف اس کو ایک تقسیم کریں، آپ کی ساری زکات نکل آئے گی۔ سونے کی ہو، چاندی کی ہو، روپے کی ہو، کاروبار کی ہو، کوئی بھی زکات جتنا بھی آپ کے پاس مالیت آتی ہے اس کو رکھ کے 40 پہ تقسیم کریں، آپ کے 2.5% نکل آئے۔ زکات کتنی دینی ہے؟ 40واں حصہ۔ 2.5% 40واں حصہ ہی ہوتا ہے، لہذا جتنا بھی مال ہو نا، پرسنٹیج 2.5% اگر کوئی نکال سکتا ہے تو نکال لے۔ کوئی میتھ کا ٹیچر ادھر بیٹھا ہے، ہم تو سیدھا جتنا بھی مال ہے، میرے پاس 10 ارب مال ہے، 10 ارب کو رکھ کے 40 پہ تقسیم کریں، ساری زکات نکل آئے 2.5%۔ اس کے بعد مال تجارت کی زکات نکالنا لوگوں کو نہیں آتا۔ مال تجارت کی زکات کیسے نکالنی ہے؟ بھائی مال تجارت کی زکات ایسے نکالنی ہے، آپ کی ایک دکان ہے، اس دکان میں اتنا مال پڑا ہے جو چاندی کے نصاب تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، چاندی کا نصاب تقریباً 2 لاکھ روپے بنتا ہے آج کے، آپ کے 5, 7, 10 لاکھ کی دکان آپ نے ڈالی ہے، ظاہر ہے وہ مال سارا سال رہتا ہے، اس میں مال آپ بیچ رہے ہیں، پھر خرید کے لا رہے ہیں، آپ کا ایک راس ہے، 10 لاکھ کی آپ کی دکان ہے، اس میں مال بیچتے ہیں اور لا کے رکھتے ہیں، بیچتے ہیں اور لا کے رکھتے ہیں، سارا سال اس کے اندر اتنا مال چلتا رہتا ہے۔ جب آپ سال کے بعد زکات نکالیں گے، آپ حساب کریں گے اس کے اندر کتنے کا کپڑا پڑا ہے، کتنے کی اس کے اندر جو بھی آپ کی دکان ہے وہ بنتی ہے، فرض کریں 7 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، سال کے آخر میں آپ نے لوگوں کا مارکیٹ میں 2 لاکھ روپیہ دینا ہے، وہ 7 لاکھ میں سے 2 لاکھ نکال دینا ہے، آپ کا لوگوں نے 3 لاکھ روپیہ دینا ہے مارکیٹ کے اندر، جو حساب کھاتے کے اندر نکلا ہے وہ آپ کا ہے، آپ نے وہ 3 لاکھ شامل کر لینا ہے، 2 نکالا 7 میں سے 5 رہ گیا، 3 اپنا قرض ڈالا جو مارکیٹ کے اندر لوگوں نے آپ کا دینا ہے وہ ڈالا، آپ کا 8 لاکھ بن گیا، 8 لاکھ کو 40 پہ تقسیم کریں، یہ آپ کی زکات نکل آئی۔ 2,500 روپیہ دینا ہے، 2 لاکھ میں سے 5,000 روپیہ دینا ہے، کتنی کو بڑی کمائی ہے، تو اس حساب سے اس نے زکات دے دینی ہے۔ زکات دینی کس کو ہے؟ آخر کے اندر کچھ مسئلے آپ بعد میں بھی پوچھ لیجئے گا۔ زکات کے فرضی زکات کے 8 مصارف ہیں، کتنے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ نے بیان کیے ہیں۔ فقراء، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 1 وقت یا 2 وقت کی روٹی بھی کھانے کے لیے نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بالکل ننگا چٹا، اس بندے کو کہتے ہیں فقیر۔ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا ہے مسکین۔ اب بات سمجھ لو، ہمارے معاشرے میں فقیر کم ہے، مسکین زیادہ ہے۔ مسکین وہ بندہ ہے جو اسکول ٹیچنگ کرتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دیہڑی لگاتا ہے، لیکن اس کے وسائل سے اس کے اخراجات زیادہ ہیں، 30,000 روپیہ کماتا ہے، 50,000 اس کی بنیادی ضروریات ہیں، یہ بندہ ٹھوٹا رہے بہادر میں سب سے زیادہ زکات کا مستحق ہے۔ اور اسی بندے کو زکات کے اندر رشتہ داروں میں سے، او بھائی جی وہ تو پکی نوکری کرتا ہے، اس کے پاس تو پکی نوکری ہے، یہ نہیں سوچ رہے پکی نوکری میں 30,000 روپے تنخواہ ہے اور اس کا 10-20 افراد کا فیملی ہے اور وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، وہ بندہ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، قرض پہ چلا جاتا ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کے پاس کچھ مال موجود ہوتا ہے لیکن اس کی ضروریات اس کے مال سے زیادہ ہوتی ہیں، اس کو زکات دی جائے گی۔ اس کے بعد کچھ اور مصارف ہیں، ایک غلاموں کو آزاد کروانا، اب یہ مصرف تقریباً ختم ہو گیا، غلامی اب نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مقروض بندے کو جس نے کسی جائز کام کے لیے قرضہ لیا ہو، اس کا قرضہ چھڑوانے کے لیے اس کو زکات دینا۔ اس طرح مؤلفۃ القلوب جو اسلام قبول کر رہے ہیں نئے ان کو زکات کے مال میں سے دینا۔ اسی طرح جو کوئی پردیسی آدمی ہے، جیب کٹ گئی، اس کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا، وہ بے شک پیچھے کوئی امیر آدمی ہو لیکن ابھی اس کو حادثہ پیش آ گیا، اس کو زکات دی جائے گی۔ وفی سبیل اللہ،
جہاد فی سبیل اللہ میں، اور اسی طرح دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے اندر کوئی بھی کام ہے جو فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے اس کے اندر زکوٰۃ دی جائے گی۔ دینی مدارس کو، دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے اللہ تعالی ہمیں اپنی زکوٰتوں کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری فصلوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی کسان بھائیوں کی محنت، ان کی محنت کا اچھا پھل ان کو فصلوں کی صورت میں عطا کرے۔ جو میں نے بات بیان کی ہے قرآن و سنت میں سے، وہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو کوئی بات میں نے قرآن و سنت کے خلاف کر دی ہو، وہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی عفو درگزر کی درخواست کرتا ہوں، آپ سے اس کی معذرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔